الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سورة الحج صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان بھی کر دو، تمہارے پاس لوگ پیدل اور اونٹنیوں پر دور دراز راستے سے پہنچیں گے۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن ایک مومن کی زندگی میں عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرے، اور پھر دیکھیں کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اللہ کے گھر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف اوقات میں اپنی طرف بلاتا رہتا ہے۔ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اب ایک اور عظیم عبادت یعنی حج کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ رمضان دراصل ایک تربیت کا مہینہ تھا۔ اس نے ہمیں نماز کی پابندی، قرآن کریم سے تعلق، ذکر و دعا کا اہتمام اور تقوی سکھایا۔ اب حج کے ایام ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اسی تربیت کو اپنی زندگی میں باقی رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ حج کا سفر بھی دراصل بندگی، قربانی اور اطاعت کا عملی نمونہ ہے۔ انسان اپنے گھر، کاروبار اور آرام کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی صرف وقتی عبادت تک محدود نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کا رب نہیں، بلکہ وہ ہر وقت ہمارا رب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موج آ جائے۔ اگر ہم رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دیتے ہیں تو گویا ہم نے اس عظیم تربیت کو ضائع کر دیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ہم اپنی نمازوں کی پابندی جاری رکھیں، قرآن سے جڑے رہیں، ذکر و دعا کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں ہم اس نہایت عظیم عبادت یعنی حج کے موضوع پر باقاعدہ تعلیم حاصل کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے حج کی فرضیت کو سمجھیں گے کہ کن لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے۔ اس کے بعد ہم حج کے فضائل کو جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں کتنی بڑی بڑی بشارتیں اور انعامات رکھے ہیں۔ پھر ہم حج کے پس منظر پر غور کریں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانیاں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے واقعات شامل ہے۔ ان واقعات کو سمجھنے سے حج کی حقیقت ہمارے دلوں میں زندہ ہو جائے گی اور عبادت کا شوق بڑھ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزاریں گے اور ہر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلانے والی ان آوازوں کو سننے والا بنائے، ہمیں عبادت میں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔